بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح و طلاق اور ہماری ذمہ داریاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق سے احتیاط و احتراز۔ نمبر 1، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، شادی کرو طلاق نہ دو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ذائقہ چکھنے والوں کو اور نہ ذائقہ چکھنے والیوں کو۔ علامہ عبدالرؤف مناوی فرماتے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ نکاح دین کے ارکان مصالح میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو مخلوق خداوندی کے بڑھنے کا ذریعہ بنایا ہے اور نکاح کو دین اسلام میں مشروع فرمایا ہے۔ بہاوالہ فیض القدیر، صفحہ نمبر 243، جلد سوم۔ نمبر 2، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، شادی کرو اور طلاق نہ دو، پس بے شک طلاق سے رحمان کا عرش دہل جاتا ہے، تھر تھراتا ہے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی شافعی رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں، یعنی بغیر عذر شرعی کے طلاق نہ دو۔ عرش کے ہلنے دہلنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے ارد گرد فرشتے بے چین و مضطرب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ طلاق میں وصال کو فراق سے بدلنا پایا جاتا ہے اور اجتماعیت اور جوڑ کو بکھیر دینا پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر واقعی شرعی عذور پایا جائے تو نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ بعض اوقات تو واجب ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ طلاق دینا مکروہ ہے اور جمہور علماء نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ بہاوالہ فیض القدیر۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند حلال چیز طلاق ہے۔ بہاوالہ سنن ابی داود، حدیث نمبر 2178۔ نمبر 4، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ عورتوں کو طلاق نہ دو مگر تہمت سے وہ کسی برائی کا ارتکاب کریں، پس بے شک اللہ تعالیٰ نہ جوڑیاں بدل کر ذائقہ چکھنے رہنے والوں اور ذائقہ چکھنے رہنے والیوں کو پسند نہیں فرماتا۔ روایت کیا اس کو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی جو لوگ مرد و عورت محض تلفظ کی خاطر رشتے بدلتے رہیں، ایک نکاح کیا اور طلاق دے کر پھر دوسرا نکاح کر لیا، اس ارادے سے نکاح کرنا بھی مکروہ ہے اور بغیر کسی تہمت اور بغیر کسی شرعی عذر کے طلاق دینا بھی مکروہ ہے۔ بہاوالہ قذافی فیض القدیر۔ چھٹیاں منانے کو شہر سے وہ آئے ہیں، موسمی پرندوں کا اعتبار مت کرنا۔ نمبر 5، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 231۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پہلے لوگوں کی حالت یہ تھی کہ اول طلاق دے دیتے تھے اور پھر یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو مذاق کیا تھا، اور اسی طرح غلام اور لونڈی کو آزاد کر دیتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ ہم نے تو مذاق کیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا جد یعنی حقیقت تو حقیقت ہے ہی ہے، مگر ان کا ہزل یعنی ان کا ہنسی اور مذاق کے طور پر کہنا بھی حقیقت ہی کا حکم رکھتا ہے۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں، نمبر 1 نکاح، نمبر 2 طلاق، نمبر 3 اور رجعت۔ تفسیر معارف القرآن حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی۔ 3 چیزوں میں کھیل کھلواڑ جائز نہیں ہے، طلاق اور نکاح اور مملوک آزاد کرنا۔ مرفوعاً روایت کیا اس کو حضرت فضالہ بن عبید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں طلاق دے دینے اور غلام و باندی کو آزاد کرنے کے بعد مکر جانے انکار کر دیتے اور کہتے میں نے تو مذاق کیا تھا۔ اسلام نے اس مذاق کو منع کر دیا اور حکم طلاق کو نافذ کیا۔ نمبر 6، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث نبوی بیان کی، جو کوئی عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی حرج کے طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی سخت دقت و پریشانی اور حرج کے طلاق نہ مانگے، لیکن اگر خود شوہر اسے علیحدگی پر مجبور کر دے اور اس کے ساتھ رہنا دوبر و دشوار ہو جائے
اور ساتھ رہنے میں حدود اللہ کی حفاظت نہ ہو سکے گی اور نبھاؤ یعنی نبھا ممکن نہ نظر آ رہا ہو، یا وہ خود اس عورت کو تکلیف و اذیت ہی اس لیے دے رہا ہو کہ یہ خود پریشان ہو کر خلا پر آمادہ ہو جائے، تو ان حالات میں طلاق مانگ سکتی ہے، اب یہ گنہگار نہ ہوگی۔ بہوالا فیض القدیر مناوی محرر مذہب علامہ ابن نعیم مصری حنفی شرح کنز میں تحریر فرماتے ہیں کہ طلاق کا سبب اس کو شریعت اسلامیہ میں مشروع رکھنے کی وجہ چھٹکارا پانے کی ضرورت ہے، اور یہ نوبت اس وقت آتی ہے جب مزاج کی ہم آہنگی نہ رہے، طبیعت میں بالکل تضاد ہو جائے اور ایسا باز اور نفرت و کدورت پیدا ہو جائے جو اللہ کے مقرر کردہ احکام پر عمل سے باز رکھے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو ان حالات میں طلاق حق کے تعالی شانہ کی طرف سے رحمت ہے، اور طلاق کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناگوار ناپسند ہے۔ بہاوالا مستفاد آگے فرماتے ہیں کہ طلاق اس لیے ممنوع و ناپسند ہے کہ اس میں نکاح جیسی عظیم نعمت کی ناقدری ہے۔ طلاق مجبوری کے لیے مباح کی گئی ہے، ایذن چنانچہ طلاق سے دینی مصالح بہت سی فوت ہوتی ہیں، مثلا عفت و عصمت کی حفاظت، جبکہ زنا تو تمام ہی ادیان میں منع ہے، اور طلاق سے بہت سی دنیاوی مصلحتیں بھی فوت ہوتی ہیں کہ عورت کے شوہر سے نان نفقہ حاصل ہوتا ہے، سکنا وغیرہ کی ذمہ داری بھی اسی پر ہوتی ہے، اولاد بھی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 8، طلاق کا مشورہ چاہے جانے پر حضرت مفتی حکیم احمد حسن خان صاحب دامت برکاتہم کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔ سوال: زید اپنی زوجہ کی بعض حرکتوں سے تنگ آ گیا ہوا ہوں، اب اس نے سوچ لیا ہے کہ ایسی عورت کو طلاق دے دے، لیکن زید طلاق دینے سے پہلے دین کا حکم معلوم کرنا چاہتا ہے کہ کیا وہ طلاق دے سکتا ہے؟ جواب: طلاق تو دے سکتا ہے، اور طلاق دینے میں بجز زبان ہلا دینے کے کوئی خرچہ یا انتظام بھی نہیں کرنا پڑے گا، لیکن زید کو طلاق کا فعال کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ خود اس سے کتنی ہی حرکتیں ایسی ہوتی ہوں گی جو خدائے تعالیٰ کے نزدیک نہایت بری ہوں گی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ زید کو اپنے انعامات و احسانات سے پل بھر محروم نہیں فرما رہا ہے۔ اگر زید کی حرکتوں سے رب العالمین بھی ناراض ہو کر اسے اپنے کرم سے محروم فرما دے تو پھر زید کا کہاں ٹھکانہ ہوگا؟ اس لیے زید کو چاہیے کہ وہ اپنی زوجہ کی بعض ایسی حرکتوں کو برداشت کرے اور حسن اخلاق کے ساتھ اس کی اصلاح اور سدھار کی کوشش کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ایسے اخلاق سیکھے چاہیے جیسے اخلاق رب العالمین کی طرف سے بندوں کے ساتھ سامنے آیا کرتے تھے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، طلاق ان اجازت والے کاموں میں سے ہے جنہیں حضور علیہ السلام نے انتہائی ناپسندیدہ بتایا ہے۔ ان تفصیلات کی موجودگی میں زید کو چاہیے کہ وہ زوجہ کی کوتاہیوں سے صرف نظر کرے، طلاق کے خیال سے باز آئے۔ فقط 10 دسمبر 1968، فتویٰ علم و حکمت دوم، صفحہ نمبر 248۔ نمبر 9، خداوند تعالیٰ کے ارشاد عالی، پس اگر تم ان عورتوں کو ناگوار سمجھو اور طلاق دینا چاہو تو ممکن ہے کہ جسے تم مکروہ ناپسند خیال کر رہے ہو اللہ اسی میں خیر شامل فرما دے۔ علامہ السوی بغدادی اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ اپنی بیوی کو ساتھ رکھنا پسند نہ کرو اور طبیعت کے تقاضے سے ان کو جدا کر دینا چاہتے ہو، جبکہ ان کی طرف سے واقعی کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو طلاق کو واجب کر دے، تو بہت ممکن ہے کہ جس رشتہ نکاح اور امساک اور رفاقت کو تم برا سمجھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اسی میں خیر مقدم فرما دے، جیسے اسی عورت سے اولاد حاصل ہو جائے یا ناگواری کے بعد آگے چل کر پھر سے محبت و الفت قائم ہو جائے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ناگواری ناپسندیدگی کے باوجود صبر سے کام لو، محض اپنے نفس اور امن چاہی سے ان کو طلاق دے کر جدا نہ کرو۔ بحوالہ تفسیر روح المعانی۔ نمبر 10، مفتی اعظم حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام نے اگرچہ طلاق کی حوصلہ افزائی نہیں کی لیکن بعض ضرورت کے موقع میں اجازت دی، تو اس کے لیے کچھ اصول و قواعد کرنے کی اجازت دی، جن کا حاصل یہ ہے کہ اس رشتہ ازدواج کو ختم کرنا ہی ضروری ہو جائے تو وہ بھی خوبصورتی اور حسن معاملہ کے ساتھ انجام پائے، محض غصہ نکالنے اور انتقامی جذبات کا کھیل بنانے کی صورت نہ بننے پائے۔ بحوالہ تفسیر معارف القرآن۔ مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ نمبر 11، خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے طلاق دینا۔ سوال:
زید اپنی زوجہ کو طلاق دینا چاہتا ہے۔ زید کہتا ہے کہ لڑکی خوبصورت نہیں ہے، اس لیے طلاق کا خیال ہے، آپ اس میں کیا رائے دیں گے؟ جواب: طلاق اللہ تعالیٰ کو نہایت درجہ ناپسند ہے، اس لیے زید بیوی کو طلاق نہ دے۔ زید اس کی ظاہری صورت کو ناپسند کر کے خود ایک ناپسند کام طلاق دینے کا کام اپنانا چاہتا ہے، تو وہ نہیں جانتے کہ اس رشتے اور اس عورت میں خدا نے کیا کیا اچھائیاں اور ان کے لیے رکھی ہیں۔ 5 رجب 1395 ہجری۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل، اور نہ جانا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا۔ نمبر 12، طلاق دینے والا دوسری شادی کر لیتا ہے تو اسی میں مگن و مست ہو جاتا ہے، وہ ہر روز عید و ہر شب برات کا مقصد مصدق بن جاتا ہے۔ تم نے بند کمروں میں روشنی سجا لی ہے، کیا خبر تمہیں باہر رات کتنی کالی ہے؟ اس کے برخلاف طلاق شدہ خاتون چار آنسو بہا کر اپنے اوپر لادے ہوئے بوجھ کو شکم سیری کے خاطر در بدر بھٹکتی پھرتی ہے، کہیں برتن مانج کر، کہیں کپڑے دھو کر، اور کبھی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی خاطر کسی کنویں میں چھلانگ لگا کر، یا ریل کی پٹری پر لیٹ کر، یا کسی تالاب میں غرقاک ہو کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر گزرتی ہے۔ اب تو گھبرا کے کہہ دیتے ہیں مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ آہ کہ جس نے آسمان سے ستارے توڑ کر لا کے قدموں میں نچھاور کر دینے کے وعدے کیے تھے، جس نے ساتھ جینے مرنے کی قسم کھائی تھی، اور جس نے زلفوں کے سائے میں زندگی کی شام کر دینے کے عہد و پیمان کیے تھے، اس نے زندگی کی اس دہلیز پر آ کے یہ سانحہ دیا، یہ تو سوچا بھی نہ جا سکتا تھا۔ بقول کسی شاعر کے طلاق دے تو رہے ہو غرور و قہر کے ساتھ، میرا شباب بھی لوٹا دو میرے مہر کے ساتھ، پیار میں سوچا نہ تھا ایسے بھی ہوں گے امتحان، تم بھی بنو گے اجنبی ہم بھی نظر چرائیں گے، بعد مدت کے یہ ہوا معلوم دشمنی دوستی سے ہوتی ہے۔ اور اس سے بڑی ستم ظریفی کیا ہوگی کہ پورا سماج، پوری برادری اس عورت کی مفلوق الحال بے سر و سامانی، پس مردگی و افسردگی دیکھنے کے باوجود کسی حال کا متلاسی نہیں ہوتا، شاید اس لیے کہ ہر ایک کو اپنا رونا خود رونا چاہیے، اور اپنے درد و کسک کو خود ہی سہنا و برداشت کرنا چاہیے۔ خدا قہار و جبار کے قہر و غضب سے ڈرنا چاہیے۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اس کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں بلکہ نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا بھرتا ہے۔ غریب کو قلاش کا جلتا بھبکتا ہوا جھوپڑا دیکھ کر کہے لگانے اور ٹھٹا مارنے والے نہیں سمجھ پاتے کہ یہ آگ ایک نہ ایک دن ان کے شیش محلوں تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں ہر بڑی مچھلی اپنے سے چھوٹی مچھلی کو نکل رہی ہے، لیکن کبھی خالق ارض سما اس مجھ پر مگر مچھ بنا دیتا ہے۔ بالکل فرعون موسیٰ اور ہر شیر کو سوا شیر کی مثال صادق نظر آتی ہے۔ زمانہ ہنس رہا ہے آج بمثلے تیرے رونے پر، نہ جانے کس کے رونے کی اڑائی تھی ہنسی تو نے۔ نمبر 13، اور اکثر و بیشتر ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ طلاق کے بعد زوجین قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم دونوں میں آپس میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی تھی، کوئی صورت بتا دیجئے، گویا کہ دور پوریاں کسی اور نے سینگے اور شوہر کے کاندھے پر بندوق رکھ کر کسی نے اور نے چلائی، لیکن الفاظ کا تکلم تو شوہر نے کیا ہے، اس لیے حکم شرعی اپنا اثر دکھائے گا، اور اس صورت پر تو جتنا بھی رنج و ماتم کیا جائے کم ہے کہ گھر کر ہستی کا کوئی قضیہ جھگڑا نہیں کوئی، اور اپنے کام کے لیے دوسرے کو اکسا کا طلاق و تفریق کروا دے، اور شوہر صاحب دوسروں کا مہر بن کر اور غیر کے ہاتھ کٹ پتی ہو کر طلاق کا اقدام کر دے، اپنا جنت نشان گھر جہنم کے مانند بنا دیں۔ نمبر 14، میاں بیوی کے الگ الگ ہو جانے کے بعد بچوں کی نفسیات پر بہت بڑا اور بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ نمبر 15، میاں بیوی کے ایک عرصے تک ساتھ رہنے کے بعد طلاق و فراق سے دونوں کو ذہنی کوفت ہوتی ہے۔ اے دوست، میں نے ترک تعلق کے بعد بھی محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی۔ نمبر 16، متعلقہ کا عقد ثانیہ دشوار ہو جاتا ہے، گویا کرے کوئی بھرے کوئی، دوستی کے پردے میں لوگ ہم سے کھیلے ہیں، ہم تو کل بھی تنہا تھے آج بھی اکیلے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔